جس نے جماعت کو ایک رکھا ہوا ہے، اور پھر خلافت کے فیصلے میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے. اور جماعت احمدیہ کے جیسے میں نے کہا، ہر فرد جماعت کا اطاعت کا ایک جذبہ ہے، اور اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اس نے حاصل کرنی ہے. وہ خلافت کے نظام کی وجہ سے تمام نچلے نظام جو ہیں، تنظیمیں جو ہیں، ان کی بھی اطاعت کرتے چلے جاتے ہیں افراد جماعت. بس یہ دلوں کو پھیرنا، دلوں کو قابو رکھنا، اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، یہ خدا تعالیٰ کی خدائی کا ثبوت ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اطاعت کے مضمون کی وسعت کو ہر نوجوان نے، ہر بچے نے اپنے سامنے رکھنا ہے. صرف چھوٹے موٹے کاموں کی میں اطاعت نہیں کر دینی. خدا مولا احمدیہ نے زور لگایا کہ اجتماع کے لیے حاضری بڑھانی ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، اجلاسات پر آنا ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، وقتی جذبے کے تحت کسی قسم کی مالی قربانی کر دی تو اطاعت نہیں ہوگی، چند دن عشرہ تربیت منانے سے نمازیں پڑھ لی تو اطاعت نہیں ہوگی، بلکہ ایک مستقل اطاعت کا مضمون ہے جو ہر احمدی میں جاری رہنا چاہیے. اس لیے صرف آپ نے اطاعت نہیں کرنی کہ ہم عرصہ ہو گیا ہمارے والدین نے بیعت کی تھی اور جماعت میں شامل ہوئے تھے، اب ہم نے اس عہد کو یا اس معاشرے کی پابندی کو قائم رکھنا ہے. ایک معاشرے میں ہم جذب ہو گئے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ غیر بھی ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں، اس لیے ہماری مجبوری ہے کہ اطاعت کرتے چلے جائیں. خاندانی رشتہ داریاں ہیں، ان کے تقاضے ہیں، اس لیے اطاعت کرنی ہے. یا جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعتی تنظیم ہے، اس میں بعض معاملات میں اطاعت کرنی ہے، یا اگر کہیں اطاعت کا دل نہیں چاہ رہا تو اس لیے اطاعت کرنی ہے کہ انسانی لحاظ سے اگر ان باتوں کو نہ مانا گیا، بعض فیصلوں کو نہ مانا گیا تو کہیں تعزیر نہ ہو جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے ایک احمدی میں. ایک مخلص احمدی جب اطاعت کے جذبے کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹے افسر سے لے کر خلیفہ وقت تک کی جب اطاعت کرتا ہے تو اس کو یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے یہ سب اطاعت کرنی ہے. اور جب یہ اطاعت ہوگی تو اس وقت پھر تقوی میں بھی بڑھیں گے، یا جب تقوی پیدا ہوگا تو یہ اطاعت بھی اس معیار کی ہوگی جس میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنا ہوتا ہے انسان نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. کہ مومنوں کو جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوا کرتے ہیں. اور یہ معیار وہی حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہیں. ان کا ہر کام، ہر حرکت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، معاشرے کے دباؤ سے نہ ہو، جماعتی تعزیر سے بچنے کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور فیصلے اس کے مانو. اس لیے اطاعت ہو کہ ہر ایک کے سامنے یہ ہو کہ جو بھی کام کرنے لگا ہوں میں، یا کسی بھی حکم کو ماننے لگا ہوں میں، تو اس میں نے کسی قسم کی کمی نہیں ہونے دینی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. میں اس کام کو نہ کر کے اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا. بس
یہ خالص اطاعت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو پھر فلاح پاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کریں، وہ بامراد ہو جاتے ہیں، وہ کامیابیوں کی انتہائی منزلیں جو ہے وہ چھو لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بس کامیابیاں صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ملیں گی کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں، بلکہ خالص اطاعت کے جذبے سے جب اطاعت کریں گے اس وقت کامیابیاں ملیں گی۔ معاشرے کے خوف سے اطاعت نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ خدا تعالیٰ کے خوف سے اطاعت کر رہے ہوں گے، اور اس کا تقوی رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہوئے اطاعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ بے شمار احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں قرآن کریم میں۔ ہر کام کرتے ہوئے یہ خیال ہر نوجوان اور ہر بچے کو رکھنا چاہیے کہ مجھے خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں ماں باپ سے چھپ کر، اپنے بڑوں سے چھپ کر، جماعتی عہدیداروں سے چھپ کر کوئی کام کر سکتا ہوں، لیکن خدا تعالیٰ کی نظر سے میرا کوئی کام اوجھل نہیں ہے، اور میں نے تو اپنے ہر کام کو خدا تعالیٰ کی خاطر کرنے کا عہد کیا ہے۔ بس یہ جذبہ ہے جو ہر خادم میں اور ہر طفل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر غلط کام ہے تو اس سے اس لیے بچنا ہے اگر میں نے اس کو کیا تو میں کہیں خدا تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والا نہ بن جاؤں۔ جب یہ حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا پھر قرب بھی ملتا ہے۔ بس ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، خود اپنے اندر کے ضمیر کی آواز کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اطاعت کے معیار کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حقیقی تقوی تبھی پیدا ہوگا جب یہ جائزے ہر ایک لے رہا ہوگا، اور جب یہ جائزے ہوں گے تو پھر دیکھیں کیا انقلابی تبدیلیاں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور جائزہ اس وقت حقیقی ہوگا جب احمدی ہونے کے مقصد کو پہچانیں گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کیوں ہم احمدی ہیں؟ کیا مقصد ہے ہمارا احمدی ہونے کا؟ کیا ضرورت ہے ہمیں دنیا کی گالیاں سننے کا، دنیا سے ماریں کھانے کا، دنیا کے سے بعض باتوں میں مذاق اڑوانے کا؟ اس مقصد کو جب تک سمجھیں گے نہیں، ان باتوں کو جواب نہیں ملے گا۔ کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تقوی پہ چلنے والے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کی تعریف انسان خود نہیں کر سکتا۔ تقوی کی تعریف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اس کے رسول نے بتائی ہے، یا اس زمانے میں اس تعلیم کے مطابق جو اللہ اور رسول نے ہمیں بتائی اس کو مزید کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ بس ان کروڑوں مسلمانوں کے یہ دعوے فضول ہیں، لا حاصل ہیں، بے ثمر ہیں کہ ہم تقوی پہ چلنے والے ہیں۔ جو خودکش حملے کر رہے ہیں وہ اپنے زوم میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خودکش حملے کر رہے ہیں۔ جو معصوموں کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو اپنی جانوں کو خودکش حملوں سے اڑا کر ضائع کر دو۔ بس یہ جب بھی ان سے پوچھا جائے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے جس کی خاطر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تقوی ہے جس کی خاطر ہم بچوں کو اس کام میں جھونک رہے ہیں۔ 10 12 13 سال کے بچے
बल्कि इससे भी